تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ امید ہے کہ ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ تجوید کو اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے اور تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ واتقوا، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یوما، میم میں اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کلام کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے۔ یہاں پر دو علامت ہے، ایک قاف ہے ایک قف ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اوپر قف ہے، یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، تو یہاں پر ہم ٹھہر جائیں گے تو ہا کی زیر جو ہے وہ سکون سے بدل جائے گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ ثم، تا کو بہت ہی باریکی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ثم، اس طرح میم مشدد ہے تو میم میں غنہ کریں گے۔ توفا، فا کو جب ادا کرتے ہیں تو ایک ہوا سی نکلتی ہے منہ سے، توفا اس طرح۔ کلو، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ نفسم، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، میم ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا۔ اخفاء شفوی کو یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ وهم لا یظلمون، غا کو پر پڑھیں گے کیونکہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لمون، یہاں پر نون کا زبر وقف کی وجہ سے سکون سے بدل جا رہا ہے، اور اس سکون کو عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں، اور یہاں پر حرف مد ہے، تو حرف مد کے بعد جب سکون عارضی ہو، وقفی ہو، تو اس وہاں پر مد عارض وقفی ہوتا ہے۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه۔ یا ایہا الذین، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، ذال کو باریکی کے ساتھ، لذین آمنوا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اولا ہے، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے۔ اذا تداینتم، ذال کو باریکی کے ساتھ، اذا تداینتم، نون میں اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، اور میم ساکن کے بعد با ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با ہو تو یہاں پر غنہ کے ساتھ اخفا ہوتا ہے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ تداینتم بدین الی
بدین، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. الی اجل، دیکھیے لام یہاں پر حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل ابھی ہم بتائے کہ مد منفصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا اولا ہے، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہوتا ہے. اجلم، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. اجل مسمى، یہاں پر میم مشدد ہے تو میم مشدد میں غنہ ہوگا، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا بھی ہوگا، غنہ بھی کریں گے اور اخفا بھی کریں گے. فَاكْتُبُوهُ، یہاں پر علامت ہے تو، یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، جب ٹھہریں گے تو ہا کا جو پیش ہے وہ سکون سے بدل جائے گا. فَاكْتُبُوهُ، اس طرح. اس سکون کو عارضی کہتے ہیں، وقفی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے حرف مد واو ہے، تو حرف مد واو کے بعد سکون عارضی ہے، وقفی ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا. اور مد عارض وقفی ابھی ہم بتائیں کہ مد عارض وقفی اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلْيَكْتُبْ، اب یہاں پر دیکھیے با ساکن ہے اور یہ با مشدد ہے. ساکن اور مشدد حرف جب دونوں ایک ساتھ ہو تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں بلکہ مشدد والے حرف کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر وَلْيَكْتُبْ، تا کو با سے ملا کر پڑھیں گے، تا کو با سے ملا کر پڑھیں گے اور اس با کو نہیں پڑھا جائے گا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، بَيْنَكُمْ، میم ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں، یعنی اخفاء نہیں کریں گے، دیر نہیں کریں گے. کاتب بالعدل، یہاں پر تنوین کے بعد دیکھیے با ہے، جب تنوین کے بعد با ہو تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. تنوین کے بعد جب با ہو تو تنوین کو با میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں، غنہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. تو کاتب بالعدل، بالعدل، دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے علامت ہے صاد، صاد میں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، تو یہاں پر ٹھہر بھی سکتے ہیں، اجازت ہے ٹھہرنے کی، تو ہم یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. وَلَا يَأْبَ، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگا کر پڑھیں گے. يَأْبَ كَاتِبٌ أَن، تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. أَن يَكْتُبَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ کلام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے. فَلْيَكْتُبْ، با میں قلقلہ کریں گے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر جیم علامت ہے، یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، ذال کو باریک،
علیہ الحق، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، قوف کو پر پڑھیں گے کیونکہ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یہاں پر بھی قوف کو پر پڑھیں گے اور اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زیر ہے۔ لاہ رَبَّهُ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ، با میں قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ منہ شیئا، نون میں یہاں پر اظہار کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے، تو نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ شیئا، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ فَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے۔ کان الذی، ذال کو باریکی کے ساتھ، لذی علیہ الحق، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، قوف کو پر پڑھیں گے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سفیہن، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقے میں سے، تو تنوین میں اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ضاد کو پر پڑھیں گے، ضعیفن کا ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ فن، یہاں پر بھی تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ او لا یستطیع، طا کو پر پڑھیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ این، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ این یملہ فلیملل ولیہ بالعدل، دال میں قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، وَاسْتَشْهِدُوا، دیکھیے دونوں سین میں فرق ہے، دونوں کی سین کی آواز میں فرق ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف ادغام میں سے، یرملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَإِنْ لَمْ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ فَرَجُلٌ، اور یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر لام تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں پر تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ میم مشدد ہے، میم میں غنہ کریں گے، اور یہاں پر تنوین نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا کریں گے۔ تَرْضَوْنَ، را کو پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ من الشہداء، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل ہوگا، مد متصل کو 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تضل، یہاں پر اخفا ہوگا نون میں، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، ضاد کو پر پڑھیں گے۔ احداہما
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فتذکر، ذال کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. احداہما، ہا کو حلق صدا کریں گے. اخرى، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. فتذکر احداہما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. ولا یا میں جھٹکا لگے گا، حمزہ ساکنہ ہے. یہاں پر شہداء میں مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. اذا، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے. ما دعوا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا. یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہے اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. نون میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے. صغیراً، صاد کو پر پڑھیں گے، غین کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہے. او کبیراً، اور تنوین کے بعد یہاں پر حرف حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. او کبیراً، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے. الا، حرف مد کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں، مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. اجلی، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ کھڑا زیر یہ سکون سے بدل جائے گا. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا. ذَلِكُمْ، ذال کو باریکی کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. اقسط، قاف کو پر پڑھیں گے اور قاف میں قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس وجہ سے پر پڑھیں گے. قلقلہ کریں گے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. تا کو پر پڑھیں گے کیونکہ تا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. عند اللہ، نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے. اللہ کلام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے. وَأَقْوَمُ، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے. لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ، دال میں قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے. اللہ ترتابوا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. بو، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا. الا، یہاں پر بھی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا. نون میں اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. تجارتاً، را کو پر پڑھیں گے، را میں زبر ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. تنوین حاضرتاً، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. تدیرونہا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. بینکم، میم ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا.
یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. فلیس علیکم جناح، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا. جناح اللہ، یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقے میں سے. اللہ تکتبوها، اس طرح. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادة وادنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. وَأَشْهِدُوا، یہاں پر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا. اذا ذال کو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے. تبایعتم، یہاں پر دیکھیے صاد ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور یہاں پر ٹھہرنا بھی ٹھہر بھی سکتے ہیں، رخصت ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر دیکھیے حرف مد کے بعد را ہے، جو رائے مشددہ ہے. رائے مشددہ ہے، جب حرف مد کے بعد ساکن یا مشدد حرف آتا ہے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے. مشدد حرف ہے تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے. تو یہاں پر مد لازم کلمی مثقل ہو رہا ہے، اس کو بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. وَلَا يُضَارَّ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے. کاتب، یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. وَلَا شَهِيدٌ، یہاں پر تنوین جو ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. وَإِن نون میں اخفا کریں گے، تفعلوا فإنه نون مشدد یہاں غنہ ہوگا. فسوقم یہاں پر اقلاب ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد با ہے، تو قاف کو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، قاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، اور اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے پیش ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں پر بھی اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے پیش ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ کا لام پر پڑھیں گے، اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے. بِكُلِّ شَيْءٍ، یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.